ایران کے مفادات کے خلاف معمولی کارروائی پر بھی شدید، جامع اور دردناک رد عمل دیا جائے گا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے خبردار کیا ہے کہ ایران کے مفادات کے خلاف معمولی کارروائی پر بھی شدید، جامع اور دردناک رد عمل دیا جائے گا۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حماد الثانی سے فون پر بات کرتے ہوئے رئیسی نے واضح کیا کہ ایران کا رد عمل اپنے دفاع کے لیے تھا۔ ایران نے ایسے اسرائیلی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا جو اس کے دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کیے گئے تھے۔ ادھر اسرائیل کے وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ ایران کے میزائل پروگرام پر پابندیاں لگانے اور ایران کی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دلوانے کے لیے دنیا کے دیگر ممالک پر زور دے رہے ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق اسرائیل کے وزیر خارجہ کاٹس نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ میزائلوں اور ڈرونز حملے کے عسکری جواب کے ساتھ ساتھ میں ایران کے خلاف سفارتی حملے کی قیادت کر رہا ہوں۔ کاٹس نے کہا کہ انہوں نے 32 ممالک کو خطوط بھیجے اور متعدد ہم منصبوں سے بات کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ایران کے میزائل پروگرام پر پابندیاں لگائی جائیں اور پاسداران انقلاب کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا جائے جو کہ ایران کو روکنے اور کمزور کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایران کو ابھی روکنا چاہیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اسرائیل اور امریکی اتحادیوں نے مشرق وسطی میں کشیدگی میں اضافے سے بچنے کے لیے اسرائیل سے تحمل سے کام لینے کے مطالبے کیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سونک کے مطابق 7 بڑی جمہوریتوں کے ممالک کا گروپ پہلے ہی ایران کے خلاف مربوط اقدامات کے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ دوسری جانب اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفدی کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی برادری کو اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کو روکنا چاہیے تاکہ وہ ایران کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ کر کے غزہ جنگ سے توجہ ہٹانے کی کوشش نہ کرے۔ ایمن صفدی نے کہا کہ ایران اپنی قونصلیٹ پر ہونے والے حملے کے رد عمل میں جوابی کارروائی کر رہا تھا اور اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ مزید کشیدگی نہیں بڑھانا چاہتا۔ برلن میں پریس کانفرنس کے دوران ایمن صفدی نے کہا کہ ہم کشیدگی میں اضافے کے حق میں نہیں ہیں۔